السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ میں گناہگار ہوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آقا کے گھرانے کی تعریف کروں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد جن کا نام حضرت عبد المطلب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منتقل فرمایا۔ اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے نیک نفس نیک انسان اور زاہد و عابد، آپ غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی جب غار ہرا میں آپ تشریف لے جاتے تو کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے اور اللہ کی یاد میں کئی دنوں تک وہاں عبادت کرتے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آپ غار ہرا کے اندر جا کر اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی محبت میں وہاں اعتکاف کرتے اور اس کی یاد میں گوشہ نشین ہو جاتے۔ یعنی اس کی یاد میں بھی اللہ اکبر، آپ اللہ کی یاد میں اللہ کی دھیان میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ اور اللہ اکبر، آپ کے جسم سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی کسی نے آپ کے سامنے کوئی بچی کو قتل کرتا تو آپ زار و قطار اس پہ غصہ ہوتے، آپ کی تعظیم و ادب کیا کرتے تھے اور آپ کی عزت کی تقریم کیا۔ واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی حضرت عبد المطلب اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ اور جب ابرہہ نے ایک گرجا گھر بنایا، اس میں بڑا پیسہ لگایا، اس کو بڑا خوبصورت بڑا اچھے انداز میں بنوایا، تو ابرہہ نے سوچا کہ بجائے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے یمن آن کے یہ لوگ جو ہیں گرجا گھر میں حج کیا کریں گے۔ جب وہاں مکے کے کسی شخص کو یہ بات کا علم ہوا تو وہ بڑا زبردست غضب میں آیا، غصے میں آ گیا، اور وہ یمن جا کر گرجا گھر میں جاتا ہے اور اس کو لیٹرین سے لت پت کر دیتا ہے۔ جب اس بات کا ابرہہ کو معلوم ہوتا ہے تو ابرہہ بڑا غضبناک غصے میں آتا ہے اور آنے کے بعد ایک لشکر کو تیار کرتا ہے۔ اور لشکر تیار کرنے کے بعد ابرہہ نے لشکر تیار کیا۔ کچھ ملازموں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو چھین لیا تھا، یعنی اونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب اس کا علم حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا کو ہوا تو انہیں بڑا رنج ہوا اس بات کا، اور آپ وہاں ابرہہ کے لشکریوں میں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد جب ابرہہ نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب آئے تو آپ کی پیشانی کو دیکھنے لگا۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے عزت و وقار والے شخص میرے پاس آئے تو اس نے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے ملازموں نے میرے اونٹ لے لیے، تاریخ میں لکھا 100 یا 200 اونٹ آپ کے تھے۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ حضرت عبد المطلب کی اونٹوں کو واپسی کر دیا جائے۔ آپ اونٹ لے کے چلنے لگے تو ابرہہ نے کہا کہ آپ نے اپنے اونٹوں کا مقصد بیان کیا، یہاں صرف اونٹوں کی بات کرنے آئے، آپ نے خانہ کعبہ کے بارے میں نہیں کہا جس کو میں تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہر لوگ اپنے گھر کی، ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، خدا اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ جب اس کا علم آپ نے اس کو یہ بات کا جواب دیا، آپ وہاں سے چلے آتے ہیں۔ میرے دوستو کیا ہوتا ہے، حضرت عبد المطلب وہاں سے آنے کے بعد وہ لشکروں کو لے جاتا ہے اور لشکر لے جانے کے بعد پوری تیاری کرتا ہے خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ مگر اس وقت سارے لوگوں کو یہ پتا تھا جب مکے کے اندر قحط پڑتا یا کوئی مصیبت آتی تو لوگ حضرت عبد المطلب کو پہاڑ پہ لے جا کر اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے چند قریش کے افرادوں کو لے کر آپ پہاڑ پہ چلے گئے، اور جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور نمودار ہوتا ہے اور ہلال کی طرح نمودار ہوتا ہے، اس کی درخشاں روشنی کعبے کو بکھیر رہی ہے۔ جب یہ دیکھا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ روشنی جو کعبے کو میرے پیشانی سے نکل کے درخشاں ہوئی ہے،
اللہ اکبر، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم غالب آئیں گے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا فرمائی اور وہ لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، تو دوستو اللہ کی شان عظمت دیکھیے، اللہ کا فضل کرم دیکھیے۔ ابابیل پرندہ کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک پتھری سے تو اس سے ایک ہرن کا بچہ نہیں مر سکتا ہے، اور اس کا حکم تھا، جب میرے رب کا حکم ہوا ابابیلوں کو، تو وہ لشکر کو تباہ برباد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جب اس لشکر کے لیے ابابیلوں کو بھیجا، ابابیل اس پر حملہ آور ہوئی، تو اس وقت وہ کنکری جب چھوڑتی تھیں تو انسان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو کے ہاتھی کے آر پار ہو جاتی تھی۔ تو دیکھیے اللہ نے اپنے کعبے کی کیسے حفاظت فرمائی۔ جب ہی قرآن میں کہا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا۔ تو یہ عبد المطلب کی شان تھی کہ آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے چہرے کو جو ایک بار دیکھ لیتا، آپ کا چہرہ اتنا نمودار ہلال کی طرح درخشاں تھا کہ اللہ اکبر، جب ایک بار کوئی دیکھ لیتا تو دل اس کا خوش ہو جاتا تھا۔ آپ کا خاندان بڑا عظمتوں کا تھا میرے آقا کا، آپ خاندان کے لوگ بڑے ادب و احترام سے مکہ کے لوگ آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور آپ کی بات کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات ہم سب کو حضرت عبد المطلب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔